اس دنیا میں ایتہاسک طور پر 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ پہلی تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل اور جبکہ چوتھی اور آخری آسمانی کتاب قرآن ہے۔ تورات کے جو ان میں سے سب سے پہلی کتاب ہے اور جو کسی دور میں پروفیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کے ماننے والوں کو یا پھر یہ کہیے کہ اس کتاب کو فالو کرنے والے لوگوں کو آج کے دور میں یہودی کہا جاتا ہے، جبکہ انجیل کو فالو کرنے والے لوگوں کو عیسائی مطلب کہ کرسچن کہا جاتا ہے، اور آخر میں قرآن کو فالو کرنے والے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ بھئی تورات، انجیل اور قرآن کا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ زبور کہاں چلی گئی؟ آخر زبور کے ماننے والے لوگوں کو آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان تینوں کتابوں کو لے کر تو اکثر چرچائیں کی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو کافی ڈیٹیل میں ان تینوں کتابوں کے بارے میں بتایا اور سمجھایا بھی جاتا ہے، مگر زبور سے ریلیٹڈ شاید ہی کبھی کوئی چیز ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں زبور نام کی یہ کتاب کسی بھی حالت میں ہماری اس دنیا میں موجود ہے بھی یا پھر نہیں؟ اور اگر موجود ہے تو کس حال میں ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو دوستو، اپنے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آخر زبور نام کی یہ کتاب کب نازل ہوئی تھی، کس پر نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو دوستو، یہ بات ہے اس دور کی کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر کے فرعون کی غلام ہوا کرتی تھی۔ لگ بھگ 400 سال کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے خدا کی طرف سے اس قوم میں ایک نبی اور ایک رسول بھیجے گئے کہ جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، اور انہی کے اوپر پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا کہ جس کو ہم اور آپ لوگ تورات کے نام سے جانتے ہیں۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نہ صرف فرعون سے آزاد کرایا بلکہ ان لوگوں کو صحرائے سینا کے ایک بڑے علاقے سے گزارتے ہوئے فلسطین کی طرف بھی لے کر گئے۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہی صحرائے سینا کا علاقہ ہے کہ جو دریائے نیل اور فلسطین کے بیچ میں پڑتا ہے اور آج کے دور میں مصر مطلب کہ ایجپٹ کے کنٹرول میں آتا ہے۔ اسی بڑے ریگستانی علاقے میں طور پہاڑ کے اوپر نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہلی آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو جنت کا وہ کھانا بھی نصیب ہوا کہ جس کو منہ و سلویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور لگ بھگ 1500 عیسیٰ پورو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے کا اور آج کے حساب سے لگ بھگ 3500 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ پروفیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو نہیں، مگر پھر ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کی کمان میں بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور وقت گزرا اور پھر یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، وہ اس طرح سے کہ ویسے بنی اسرائیل کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا نام حضرت طالوت تھا، مگر ہوا یہ کہ اس دور میں جن لوگوں کا فلسطین پر راج ہوا کرتا تھا وہ قوم نہ صرف بہت زیادہ ظالم تھی بلکہ طاقتور بھی تھی۔ دوسری طرف یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی یہ نہ صرف ان کے مقابلے میں کافی کمزور تھی بلکہ مالی طور پر بھی کافی غریب تھی۔ فائنلی ایک بڑی جنگ میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور فلسطینی ظالم قوم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے صرف ایک ہی سپاہی کہ جس کا نام جالوت ہے، اس کو جو بھی ہرا دے گا تو پوری کی پوری یہ زمین ہی تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ نہ صرف زمین بلکہ وہ تابوت سکینہ بھی تم لوگوں کو دے دیا جائے گا کہ جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مطلب پوتر ہے، اور جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام جیسی بڑی ہستیوں کے تبرکات موجود ہیں۔ حضرت طالوت جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی انسان اس جالوت کو ہرائے گا میں نہ صرف اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا مطلب نکاح کرا دوں گا بلکہ وہی بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ بھی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو اس دور میں کافی کم عمر ہوا کرتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ فوراً آگے آ گئے، اور نہ صرف آگے آئے بلکہ انہوں نے ایک وار کے ذریعے سے ہی اس جالوت نام کے بڑے سے خطرناک انسان کو ہرا ڈالا۔ ایک ہی وار میں یہ زمین پر جا گرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطینی لوگ جنگ ہار گئے اور فلسطینیوں کو اپنی زمین بنی اسرائیل کو دینا پڑی۔ وعدے کے مطابق حضرت طالوت کی طرف سے بنی اسرائیل کے اگلے بادشاہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام بنے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر اپنی نہ صرف ایک عظیم الشان بلکہ طاقتور سلطنت قائم کی۔ یاد رہے دوستو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور تک بھی ان سبھی لوگوں کی جو شریعت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت تھی، اور یہ تورات کو ہی فالو کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی پہلی بار بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسی بلڈنگ کو تیار کروایا کہ جس میں خاص طور پر عبادت وغیرہ کی جا سکے، اور اسی بلڈنگ کے اندر ہی اس تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا کہ جو بہت زیادہ مقدس اور پوتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ دراصل وہی بلڈنگ، وہی عمارت یا پھر یہ کہیے کہ وہی عبادت گاہ تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اس عمارت کا نام اس لیے پڑا کیونکہ اس کی بنیاد بھلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی مگر اس کو کمپلیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروایا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اس سلطنت کے اگلے بادشاہ اور اگلے نبی بھی تھے۔
اور انہی کی نسبت سے اس بلڈنگ کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی عمارت ہے کہ جس کو آج کے دور میں بھی بہت سارے یہودی لوگ تھرڈ ٹیمپل کی شکل میں ایک بار پھر سے بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے اوپر یہ دوسری مشہور آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر غور کرنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زبور کے اندر کوئی نئی شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف خدا کی حمد و ثنا تھی، مطلب کہ خدا کی تعریفیں بیان کی گئی تھیں۔ اب کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو خدا نے کچھ معجزے دیے تھے، جیسا کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت زیادہ خوبصورت آواز بھی دی گئی تھی۔ وہ جس خوبصورت انداز میں اور جس خوبصورت آواز کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، خدا کی تعریفیں وغیرہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے اتہاس میں نہ تو پہلے کسی نے کی تھی اور نہ ہی کوئی بعد میں کر پایا ہے۔ زبور نام کی اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام پہاڑ، آسمان اور ندیاں وغیرہ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ مانو وہ دنیا میں ہی جنت کی آواز سن رہے ہیں۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ زبور نام کی اس کتاب میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی، نہ تو اس کے اندر شریعت کے احکام موجود تھے اور نہ ہی دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں تاریخ مطلب کہ اتہاس موجود تھا، اور نہ ہی اس کے اندر پریڈکشنز مطلب کہ پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے کسی نئی شریعت کی یا پھر کسی نئی سوسائٹی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تورات کو ہی فالو کیا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی لمبے وقت تک چلتی رہی تھی۔ زبور کے اندر تو صرف اور صرف خدا کی تعریف مطلب کہ خدا کی حمد و ثنا موجود تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ خاص اور خوبصورت آواز تو نہیں رہی، مگر زبور کا جو کلام تھا وہ یہودیوں کے پاس موجود رہا، اور اس کو وہ خدا کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی میں پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ لمبا وقت گزر جانے کی وجہ سے اور پیڑھی در پیڑھی گزر جانے کی وجہ سے وہ کلام آج اپنی حالت میں موجود نہیں ہے، نہ تو وہ کمپلیٹ ہے، اور جو موجود بھی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کافی کچھ بدل چکا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر بات چیت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ وغیرہ کا نام کافی سنا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات اور ان سے پہلے کے بھی جو نبی اور رسول تھے کہ جن کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ صحیفے وغیرہ نازل کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو بھی ملا کر ان ساروں کو ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل اور ان کے حواریوں کے خطوط یا ان سے ملی جھلی جو کچھ اور کتابی نسخے ہیں، ان سب کو ملا کر نیو ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آخر آج کے دور میں ہم لوگوں کو زبور کو فالو کرنے والے لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تو خدا کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور خدا کی عبادت اور خدا کی تعریف تو ظاہر ہے دنیا کا لگ بھگ ہر مذہب اور ہر فرقہ کرتا ہے۔ فی الحال بات کریں اگر اتہاس کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اب بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں میں دھیرے دھیرے بگاڑ آنے لگا۔ یہ لوگ جادو ٹونا، سود خوری اور ظلم وغیرہ میں پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پیسوں کے بدلے میں یا پھر اپنے ذرا سے فائدے کے لیے تورات وغیرہ میں بدلاؤ بھی کرنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہوئی کہ جس کو انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔